اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں آج کتاب احتجاج تبریسی کے والیوم 2 کی یہ آخری ریڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ یہ اس کتاب کا آخری پارٹ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ ہم پیج نمبر 330 تک پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ ہے قضاء و قدر کیا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور عرض کیا، جس قضاء و قدر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، قضاء و قدر یعنی پروردگار کا اپنی اطاعت کا حکم دینا اور اپنی مخالفت و نافرمانی سے روکنا، اعمال خیر و پسندیدہ کے انجام دینے اور برے افعال کے ترک کرنے کے لیے بندوں کو طاقت دینا اور خوشنودی اور اپنے تقرب کی توفیق دینا اور مدد کرنا، راہ معصیت پر چلنے والے اشخاص کی مدد نہ کرنا، اچھی جزا کے وعدے کرنا اور برے اعمال کے برے انجام کا یاد دلانا، رغبت و شوق دلانا، ڈرانا اور خوف دلانا۔ یہ سب خدا کے قضاء و قدر کے معنی ہیں۔ ہمارے اعمال کے بارے میں اس کے علاوہ جو مفہوم بیان کیا جائے وہ قابل تصدیق اور لائق اعتماد نہیں ہے، بلکہ عمل کے باطل ہونے اور حسنات کے محو ہو جانے کا سبب ہوگا۔ تم کو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس مرد نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے مجھے سکون اور اطمینان بخش دیا اور اضطراب سے نجات دے دی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قضاء و قدر کے بارے میں، پیج نمبر 331۔ روایت کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے قضاء و قدر کے معنی پوچھے گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ خدا نے لوگوں کو خود انہی پر چھوڑ دیا اور ان کے امور خود انہی کے ذمے کر دیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں تم نے اللہ تعالیٰ کے مقدس مقام کی توہین اور تحقیر کی ہوگی۔ یہ بھی نہ کہو کہ خداوند عالم نے لوگوں کو ان کے گناہ و معصیت کی نسبت مجبور اور عاجز بنا دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں تم نے قادر مطلق اور مہربان خدا کو ظالم اور ستمگر سمجھ لیا ہے۔ بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ اطاعت و اعمال صالح خدا کی توفیق اور عنایات سے انجام پاتا ہے، اور افعال بد اس کے لطف و کرم و توفیق کے سلب ہو جانے کے نتیجے میں انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ تمام امور اور اس کے تمام تر مراتب علم خدا میں ثبت اور ضبط کیے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 332، ہیڈنگ ہے کیا خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص نے آ کر امیر المومنین سے عرض کیا، یا امیر المومنین، مجھے پروردگار عالم کے بارے میں بتائیے، کیا آپ وقت عبادت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ بغیر دیکھے خدا کی عبادت کروں۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا، تم پر افسوس، تمہارے خیال میں خدائے جہان کو اس آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خدا ظاہری چشم اور مادی دید کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اسے چشم قلب، باطنی بصیرت اور نور عقل سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور نور معرفت اور ایمان کے وسیلے سے درک کیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال اپنی آیات اور علامات کی دلالت سے پہچانا گیا ہے، اور خود اس کے واضح اور روشن آثار اور علائم سے اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ پروردگار لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ظاہری حواس اور قوتوں سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص امیر المومنین کے پاس سے یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت و خلافت کو کس محل و مقام پر رکھے۔ پیج نمبر 333، ہیڈنگ ہے خداوند متعال کہاں ہے؟ روایت ہے کہ علماء یہود سے ایک نے ابو بکر سے آ کے پوچھا کہ کیا تم جانشین پیغمبر ہو؟ ابو بکر نے کہا، ہاں۔ عالم یہودی نے کہا، تو ہم توریت میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کے جانشین کو امت سے عالم اور افضل ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے پروردگار عالم کہاں ہے؟ آیا وہ آسمان میں ہے یا زمین میں؟ ابو بکر نے کہا، خدا آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔
عالم یہودی نے کہا کہ ایسی صورت میں لازم آتا ہے کہ زمین خداوند عالم کے وجود سے خالی ہو، وہ ایک معین جگہ پر قرار پائے اور دوسرے مقامات سے وہ دور ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ زندیقوں اور بے دینوں کی باتیں ہیں، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ ورنہ حکم دوں گا کہ تمہیں قتل کر دیں۔ وہ شخص نہایت حیرت اور تعجب کے ساتھ اٹھ کر چل دیا۔ واپس جاتے ہوئے دین اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وسط راہ میں امیر المومنین سے اس کی ملاقات ہوئی اور فرمایا، تمہارے سوال اور ابو بکر کے جواب کی مجھے اطلاع ہے۔ اس کے بارے میں میرا جواب یہ ہے کہ خدا نے مکان و مقام کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ اس سے برتر و بالاتر ہے کہ اس کو کوئی محل اپنے احاطے میں لے۔ وہ تمام مکان پر محیط ہے اور تمام محل و مقام اس کی ذات اقدس کی نسبت مساوی اور برابر ہیں۔ تمہاری آسمانی کتابوں میں سے ایک میں جو بات وارد ہوئی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا ایسی صورت میں میری بات قبول کر کے اس پر اعتقاد اور ایمان لاؤ گے؟ عالم یہودی نے کہا، ہاں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تمہاری آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک فرشتہ مشرق سے آیا۔ نبی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا، پروردگار کی جانب سے آیا ہوں۔ دوسرا فرشتہ مغرب کی جانب سے آیا۔ پھر نبی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ پروردگار کی سمت سے آ رہا ہوں۔ اسی وقت ایک دوسرا فرشتہ آسمان کی طرف سے آیا، اس نے بھی نبی کے جواب میں یہی کہا کہ خدا کی طرف سے آ رہا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ زمین کے نیچے سے آیا، نبی نے اس سے بھی وہی سوال کیا، اس نے کہا زمین ہفتم اور جانب پروردگار سے آ رہا ہوں۔ اس سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ منزہ اور برتر وہ خدا جو مکان میں نہیں ہے اور کوئی محل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور خدا کسی مکان معین میں دوسرے مکان سے نزدیک تر نہیں ہے۔ عالم یہودی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق و حقیقت کا مطلب وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ آپ مقام خلافت اور وصیت کے لیے اولیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پیج نمبر 335 پہ کہ خدا مکان محدود نہیں رکھتا۔ شیبی نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ اس خدا کی قسم جو 7 پردوں کے ذریعے پوشیدہ ہے۔ امیر المومنین نے اس کی جانب تعزیانہ بلند کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر افسوس، خداوند متعال اس سے برتر اور بالاتر ہے کہ کسی چیز کے ذریعے پنہا اور پوشیدہ ہو اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو۔ پاک ہے وہ پروردگار جسے مکان گھیر نہیں سکتا اور دنیا کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور دنیا والوں سے باخبر اور آگاہ ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا اپنی قسم کا کفارہ دینا لازم ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، تو نے خدا کی قسم کھائی ہی نہیں کہ اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، کیونکہ جو 7 طبقے کے ساتھ پوشیدہ ہو وہ خدا ہی نہیں ہے، اور تیری قسم اس خدا سے تھی جو ایسا نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ علماء یہود میں سے ایک نے امیر المومنین سے آ کے عرض کی، اے علی، آپ کا خدا کہاں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، تجھ پر افسوس، کس نقطے اور کس مکان کو فرض کیا جائے کہ پروردگار وہاں نہیں ہے، لہٰذا تم کیسے اس کے محل و مقام کا استفسار اور سوال کر رہے ہو؟ خداوند عالم ہر جگہ ہے، وہ ہر موجود سے قبل ہے، تصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کوئی چیز وجود رکھتی ہو، اس کے بعد کسی موجود کا ہونا باطل اور غلط ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں، تمام انتہا اس کے ابدی وجود کے مقابل ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام انتہا اور موجودات کا منتہی اور مرجع ہے۔ عالم یہودی نے کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور دوستوں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ اشفاق حسین، محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق فروری 2006 ہجری۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ اس کتاب کا اختتام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 337 ہے، یہاں سے فہرست کا آغاز ہو رہا ہے اس کتاب کی جلد نمبر 1 یعنی احتجاج تبریسی کی جلد نمبر حصہ اول اور حصہ دوم دونوں کی فہرست یہاں موجود ہے، جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ فہرست حصہ اول نمبر 1 کچھ کتاب کے بارے میں، صفحہ نمبر 6،
نمبر 2 مقدمہ صفحہ نمبر 12، نمبر 3 تالیف کتاب کا سبب صفحہ نمبر 13، نمبر 4 احتجاج سے متعلق آیات صفحہ نمبر 14، اہل علم اور دانش کے فضائل صفحہ نمبر 15، نمبر 6 احتجاج رسول اکرم صفحہ نمبر 23، نمبر 7 کیا رسول خدا نے احتجاج و مناظرہ کیا ہے صفحہ نمبر 25، نمبر 8 مخالفین رسول اکرم کی خدمت میں پیج نمبر 26، نمبر 9 رسول خدا کا یہودیوں سے احتجاج پیج نمبر 28، نصارہ سے پیغمبر اسلام کا احتجاج پیج نمبر 30، دہریوں سے رسول اکرم کا احتجاج پیج نمبر 33، مانویوں سے رسول اکرم کا مناظرہ احتجاج پیج نمبر 35، بت پرستوں سے رسول اکرم کا مباحثہ اور احتجاج پیج نمبر 37، خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا 38، خدا غیر خدا کا سجدہ 39، خانہ کعبہ کا مقابل عبادت کا مقصد 40، مشرکین سے رسول اکرم کا احتجاج 43، مقام نبوت اور جاہ و ثروت 47، ابو جہل کی گفتگو 58، رسول اکرم کا مشرکین سے احتجاج 60، رسول اکرم کا نام ابو جہل کا خط 62، یہودیوں سے رسول اکرم کا احتجاج 67، قبلے کے بارے میں یہودیوں سے رسول اکرم کا احتجاج 66، یہودیوں سے رسول اکرم کا احتجاج 69، یہود و نواسب سے رسول اکرم کا احتجاج 71، رسول اکرم کا یہودیوں سے احتجاج 75، کیا رسول اسلام افضل الانبیاء ہیں 78، یہودیوں سے رسول خدا کا احتجاج 79، رسول اکرم سے یہودیوں کا دو سوال 84، غزوہ تبوک میں منافقین سے رسول اکرم کا احتجاج 85، رسول اکرم اور کوہ تبوک کی گھاٹی 89، روز غدیر رسول اکرم کا احتجاج 91، روز غدیر خطبہ رسول اکرم 94، رسول اکرم کے جانشینوں کا تعین 106، رسول اکرم کے بعد 12 خلیفہ 110، اوصیاء رسول خدا 112، خلافت کے بارے میں احتجاج 114، لشکر اسامہ اور وفات پیغمبر 115، تشکیل ثقیفہ اور انتخاب 117، احتجاج حضرت علی 121، علی ابن ابی طالب کی خلافت کا واقعہ 125، خالد ابن سعید کا بیان احتجاج 128، سلمان فارسی کا احتجاج 130، احتجاج حضرت ابو ذر غفاری 132، احتجاج مقداد ابن اسود 133، احتجاج بریدہ سلمہ 134، احتجاج جناب عمار یاسر 135، احتجاج ابی ابن کعب 137، احتجاج خزیمہ ابن ثابت 138، احتجاج ابو ہیشم تیہان 139، احتجاج سہیل ابن حنیف 140، احتجاج عثمان ابن حنیف 141، احتجاج ابو ایوب انصاری 142، ابو بکر کا تاثر اور ان کی تغیر حالت 143، عمر کا ابو بکر کی بیعت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور خانہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جلانا 145، بعد وفات رسول اکرم 147، امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کا واقعہ 150، تاثرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 157، اسامہ کی بیعت کا واقعہ 158، ابو بکر کا خط اپنے باپ کے نام 160، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ابو بکر کا کلام 162، امیر المومنین و عباس ابن عبد المطلب 163، امارات اور ولایت کے موضوع پر ابو بکر کی گفتگو 165، فدق کے بارے میں علی کا ابو بکر سے احتجاج 166، علی ابن ابی طالب اور خالد ابن ولید 169، غزب فدق کے بعد ابو بکر کے نام علی کا خط 171، علی ابن ابی طالب کا خط 173، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق کے بارے میں خطبہ اور احتجاج 175، خطبے میں احکام الہی کا فلسفہ 177، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا تعارف کراتی ہیں 179، مطالبہ فدق اور احتجاج 183، انصار کی سرزنش اور ان سے طلب امداد 185، ابو بکر کا جواب 188، بنت رسول کا جواب 190، بنت رسول کے پاس خواتین مدینہ 192۔ اس کے بعد حصہ دوم کی فہرست ہے، یعنی 75 ہیڈنگز تھیں حصہ اول میں، اب اس کے بعد 76 سے آغاز ہے۔ خلافت علی ابن ابی طالب کے بارے میں سلمان فارسی کا احتجاج 196، پیج نمبر 196، احتجاج ابی ابن کعب دربار خلافت علی 198، بیعت کے بعد ابو بکر کا اظہار مسرت اور حضرت علی کا احتجاج
201 اہل شورا کے سامنے اپنی اولیت کے لیے حضرت علی کا احتجاج. 209 حضرت علی کا انصار و مہاجرین سے اپنی فضیلت کے بارے میں احتجاج. 212 طلحہ ابن ابو عبیدہ کا اعتراض. 218 حضرت علی کا اپنا تعارف. 222 مسجد الحرام میں جناب ابو ذر کا رسول خدا کی 2 حدیث بیان کرنا. 224 علی ابن ابی طالب کا عثمان سے احتجاج. 225 ایک شخص کا حضرت علی کے مقابلے میں فخر و مباحات. 226 امیر المومنین صدیق و فاروق ہیں. 227 فضائل امام علی کے اثبات کا احتجاج. 228 امیر المومنین کا ناقصین کے ساتھ احتجاج. 230 طلحہ و زبیر سے امیر المومنین کا احتجاج. 233 حضرت علی ابن ابی طالب کا خطبہ. 234 طلحہ و زبیر سے امیر المومنین کا گفتگو. 236 زبیر ابن عوام سے امیر المومنین کی گفتگو. 238 جنگ جمل و عائشہ. 242 ام سلمہ کی عائشہ سے ملاقات. 244 ام سلمہ کا عائشہ سے احتجاج. 247 امیر المومنین کا اہل بصرہ سے احتجاج. 250 اہل اسلام سے قتل و جنگ سے امیر المومنین کا احتجاج. 255 حسن بصری سے امیر المومنین کا احتجاج. 257 امیر المومنین کا کلام حسن بصری کے بارے میں. 259 اپنے اصحاب سے امیر المومنین کا احتجاج. 260 کلام امیر المومنین. 265 امیر المومنین کا معاویہ کے ساتھ احتجاج. 273 امیر المومنین کا خط معاویہ کے نام. 278 امیر المومنین کا دوسرا خط معاویہ ابن ابو سفیان کے نام. 281 معاویہ کا نوشتہ اور جواب امیر المومنین. 282 قتل عمار ابن یاسر کے بارے میں. 284 عمرو عاص کے نام امیر المومنین کا خط. 285 عمرو عاص کی بات کا امیر المومنین کا جواب. 286 محمد ابن ابو بکر کا خط معاویہ کے نام. 287 معاویہ کا جواب محمد ابن ابو بکر کے نام. 288 امیر المومنین کا خوارج سے احتجاج. 291 امیر المومنین کا خوارج سے مناظرہ. 293 حکمین کے بارے میں کلام امیر المومنین. 295 امیر المومنین کا خوارج کے اعتراض پر جواب. 296 امیر المومنین کا احتجاج. 301 اشعث کی بات اور جواب امیر المومنین. 304 امیر المومنین کے ساتھ رسول اکرم کی گفتگو. 309 امیر المومنین سے رسول اکرم کی وصیت. 311 امیر المومنین کے جہاد کے خصوصیات کے بیان میں. 313 افضلیت امیر المومنین. 315 رسول خدا اور مرغ بریاں. 317 توحید کے بارے میں امیر المومنین کی گفتگو. 320 امیر المومنین کی ایک راہب سے ملاقات. 323 ظلم و جور کے بارے میں امیر المومنین کا کلام. 326 جبر و تفویض کے بارے میں امیر المومنین کا کلام. 327 قضاء و قدر کیا ہے. 330 قضاء و قدر کے بارے میں. 331 خدا کیا دیکھا جا سکتا ہے. 332 خداوند متعال کہاں ہے. 333 خداوند مکان و محدود نہیں رکھتا. 335 اور آخر میں ہے فہرست 337 پہ. اور یہ کل 131 ہیڈنگز یہاں تک ہو گئی ہیں، یعنی 75 تک ہیڈنگز تھیں جلد نمبر 1 کی حصہ اول کی، اور 76 سے 131 تک ہیڈنگز ہو گئیں جو کہ پیج نمبر 337 پہ آ کے رکتی ہے یہ اس حصے کی. اس کے بعد عزیزان پیج نمبر 344 ہے جس پہ حاشیہ تحریر ہے، اور یہ حاشیہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. یعنی جو نیچے ریفرنسز کے طور پہ پوری کتاب میں جو نیچے حاشیے تحریر تھے وہ بھی میں آپ تک آپ کی سماعتوں کی نظر پہنچا دیتی ہوں. حاشیہ صفحہ نمبر 85. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے. یہ اسی مفہوم کے ساتھ صحیح بخاری کتاب المناقب، کتاب المغازی، مسلم کتاب فضائل صحابہ وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے. منقول از مناقب علی اور حسنین علیہم السلام و امہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مصنف ہے محمد فواد عبد الباقی. یہ بتاتی چلوں کہ جیسے آپ کے سامنے میں ریڈنگ کرتی تھی اور تمام تر چیزیں پہنچاتی تھی، تو جن کتابوں کا ریفرنس تھا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کتاب سے حوالہ لے کے جب بیان کیا گیا تھا تو وہ اسی پیج کے حاشیے میں تحریر تھے.
تو یہاں پر ان کتابوں کی تفصیل یعنی کہ کس نے ان کو لکھی ہیں اور کیا نام اس کتاب کا ہے یہ یہاں پہ تحریر ہے۔ اسی طرح حاشیہ صفحہ نمبر 93 ہے، آیت مبلغ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے نبی کو حکم دیا کہ آپ مولا علی کی ولایت کا اظہار سب لوگوں کے سامنے فرمائیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تفسیر در منصور میں بھی اس آیت کا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا لکھا ہوا ہے، اور جب نبی پاک نے مولا علی کی ولایت اور ان کے مولا ہونے کے خطبے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مسند احمد سیوطی کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، منقول از مناقب علی اور حسنین اور امہا فاطمۃ الزہرا علیہم السلام، مصنف محمد فواد عبد الباقی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور ملاحظہ کریں تفسیر در منصور ارحج المطالب غدیر خم کے واقعے کی مزید تفصیل کے لیے کتاب خلاصۃ الغدیر مصنف علی اصغر خراسانی کی طرف رجوع کیجیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 104 کا حاشیہ تحریر ہے، حدیث ثقلین۔ اب یہاں پہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہے کن ریفرنسز سے ریلیٹڈ ہے، کہ جب ہم نے پڑھا تھا یعنی ان صفحات پہ جب ہم نے مثال کے طور پہ حدیث منزلت کا جب ذکر ہوا تھا تو اس کے لحاظ سے اس کے ذیل میں انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ وہ حدیث کہاں کہاں بیان ہوئی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 104 پہ حدیث ثقلین کا جب ذکر ہوا تھا تو اسی کے حاشیے میں یہاں پر تحریر ہے کہ حدیث ثقلین لا تعداد لوگوں نے روایت کی ہے، اور لا تعداد علماء نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ کچھ کے نام یہ ہیں: مسلم، ترمذی، طبقات ابن سعد، مسند احمد ابن حنبل، خصائص نسائی وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تفصیل رئیس المناظرین حضرت علامہ میر حامد حسین ہندی رحمۃ اللہ کی لاجواب کتاب ابقات الانوار کی جلد حدیث ثقلین سے لی ہے۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 109 کا واضح رہے کہ ائمہ حسنہ عشری کے اسماء نبی نے پہلے ہی بتا دیے تھے، چنانچہ اس قسم کی ایک روایت ینابع المودہ میں بھی موجود ہے جس میں نبی نے 12 ائمہ کے نام لیے ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی پیج نمبر 109 کا جو حاشیہ ہے تو اس پیج پہ یقیناً رسول کے جانشینوں کے نام موجود تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حاشیہ صفحہ نمبر 113۔ نبی نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، جو ان اہل خیمہ سے صلح رکھے گا میری اس سے صلح ہے، اور جس کی ان سے لڑائی ہے میری اس سے لڑائی ہے۔ ان کا دوست میرا دوست، ان سے وہی محبت کرے گا جو انتہائی سعادت مند اور اچھی ولادت والا ہوگا، اور ان سے وہی دشمنی اور بغض رکھے گا جو انتہائی بدبخت اور گھٹیا ولادت والا ہے۔ اہل خیمے سے مراد علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہم السلام ہیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ جلد نمبر 3۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 119 ہے۔ یہاں پہ بیان ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت عمر میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے، اور چنانچہ ان کا اپنا اقرار جرم یہ ہے کہ حضرت عمر نے یوم جمعہ کو خطبہ دیا اور آل عمران کی تلاوت کی۔ خطبے کے وقت اس سورت کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی۔ جب آپ ان الذین یعنی آل عمران کی آیت نمبر 155 تک پہنچے تو فرمایا، جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے، میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، میں اپنے آپ کو یوں چھلانگیں مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 2 اردو میں۔ حاشیہ صفحہ نمبر 120 میں ہے کہ ثقیفہ میں سعد ابن عبادہ کا مخالفت کرنا تاریخ طبری جلد نمبر 2 اردو میں بھی موجود ہے، چنانچہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ چند روز ان سے تعرض نہیں کیا گیا، اس کے بعد ان سے کہلا کر بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، تم بھی آ کے بیعت کر لو۔ سعد نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔
وقت کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنا ترکش خالی نہ کر دوں، اپنے نیزے کو تمہارے خون سے رنگین نہ کر لوں۔ سعد نہ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ حج میں بھی مناسک کو ان کے ساتھ ادا نہ کرتے۔ ابو بکر کے انتقال تک ان کی یہی روش رہی۔ سعد اور حضرت عمر کی لڑائی ان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے: عمر نے اسے اٹھا لیا اور پھر سعد پر جھپٹے اور لوگ بھی سعد پر جھپٹے۔ اس وقت عہد جاہلیت کا سا منظر پیش آیا اور تو میں ہونے لگی۔ ابو بکر اس سے دور رہے۔ جس وقت سعد پر لوگ چڑھ گئے، کسی نے کہا تم لوگوں نے سعد کو مار ڈالا۔ عمر نے کہا اللہ اسے ہلاک کر دے، وہ منافق ہے۔ عمر کی تلوار کے سامنے ایک پتھر آ گیا اور ان کا ضرب سے وہ قطع ہو گیا۔ ناظرین، اس مار دھاڑ اور طاقت کے بلبوتے پر یہ خلافت پروان چڑھی۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 124 ہے: آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے اور یہ خلافت کے پجاری سقیفہ میں خلافت کا انتظام کر رہے تھے۔ چنانچہ مصر کے ایک مشہور عالم دین رشید رضا اپنی کتاب امامت عظمیٰ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ نے نصب خلیفہ کو نبی کریم کی تہجیز و تکفین پر بھی مقدم کیا اور یہی معتمد علیہ ہے۔ زید ابن ارقم کا حدیث غدیر کی تصدیق نہ کرنا اور مولا علی کی بد دعا سے اس کا بینائی سے محروم ہونا انسان العیون جلد نمبر 6 اردو میں موجود ہے۔ حاشیہ صفحہ نمبر 126: مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے تخلف کیا اور حضرت علی کے ساتھ ہو گئے۔ ان میں عباس، فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، خالد ابن سعید، مقداد ابن عمرو، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، البراء ابن عازب اور ابن ابی کعب شامل تھے۔ یہ الفاظ عالم اسلام کے ایک مشہور مورخ جن کے بارے میں شبلی نعمانی کہتے ہیں احمد ابن ابی یعقوب کاتب عباسی، یہ 3 صدی کا مورخ ہے۔ مجھ کو ان کے حالات رجال کی کتابوں میں نہیں ملے، لیکن اس کی کتاب خود شہادت دیتی ہے کہ وہ بڑے پائے کے مصنف ہیں۔ چونکہ اس کا دولت عباسیہ کے دربار سے تعلق تھا، اس لیے تاریخ کا ایک اچھا سرمایہ بہم پہنچا سکا۔ اس کی کتاب جو تاریخ یعقوبی کے نام سے مشہور ہے، یورپ میں بمقام لیڈن 1883 عیسوی میں چھاپی گئی۔ الفاروق مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میں اس وقت دوش پر ابا نہ ڈالوں گا جب تک کہ قرآن مجید جمع اور مرتب نہ کر لوں۔ الاتقان فی علوم قرآن میں بھی موجود ہے کہ واضح رہے کہ الاتقان کے مطابق مولا علی کے مصحف میں سورہ اقرا اول سورت تھی، پھر المدثر، المزمل، تبت اور تکویر تھیں۔ حاشیہ صفحہ نمبر 129: خالد ابن سعید اور اس کے بھائیوں نے ابو بکر کی بیعت کرنے میں لیت و لال سے کام لیا۔ خدا نے بنی ہاشم سے کہا کہ آپ خاندان بنی ہاشم قد آور درخت کی مانند ہیں اور ہم بھی آپ کے تابدار ہیں۔ از تعیاب اصابہ منقول از قصہ عبداللہ ابن سبا جلد نمبر 1۔ اس کے بعد پیج نمبر 349 پہ ہے حاشیہ صفحہ نمبر 131: سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک معمر انسان کو منتخب کر کے اپنے پیغمبر کے خاندان کو چھوڑ دیا۔ اگر خلافت کو پیغمبر کے خاندان میں رہنے دیتے تو 2 آدمی بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے اور لوگ اس درخت کے میووں سے بیشتر مستفید ہوتے۔ ابو بکر جوہری سقیفہ بروایت ابن ابی الحدید منقول از قصہ عبداللہ ابن سبا۔ حاشیہ صفحہ نمبر 132: ابو ذر نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تھوڑی سی چیز کو حاصل کر کے اسی پر اکتفا کیا اور پیغمبر کے خاندان کو کھو دیا۔ اگر اس کام کو اہل بیت رسول کے سپرد کر دیتے تو 2 آدمی بھی آپ کے نقصان میں آپ کے مخالفت نہ کرتے۔ جوہری کتاب سقیفہ منقول از قصہ عبداللہ ابن سبا۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 146 ہے: حضرت عمر کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آگ سے حملہ کرنا ان کتابوں میں مذکور ہے: الفاروق، تاریخ یعقوبی، الامامت والسیاست وغیرہ وغیرہ۔ حاشیہ صفحہ نمبر 153: خلفاء نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کیا اور پھر سیدہ کے شکم میں پہلو پر ایسی ضرب لگائی کہ محسن ساقط ہو گئے۔ شہر ستانی الملل والنحل منقول از قصہ عبداللہ ابن سبا۔ اس کے بعد ہے حاشیہ صفحہ نمبر 159:
اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، اس کا مطلب مصالحت، کیونکہ پچھلی روایات میں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ زبردستی ان کے ہاتھ کو کھینچ کر بیعت کروائی گئی تھی۔ یعنی یہ اس وقت کا یہ حاشیہ ہے کہ جہاں پہ بیان ہوا تھا کہ مولا علی سے زبردستی جب بیعت لی گئی تھی۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، یعنی آپ نے بیعت نہیں فرمائی بلکہ لوگوں میں یہ مشہور کیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی، اور پھر اتنی جلدی بیعت کرنا تو مکتب خلفاء کی مستند کتاب بخاری کی اس روایت کے بھی خلاف ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت ابو بکر پر غصہ آیا، انہوں نے ان کی ملاقات ترک کر دی اور مرنے تک ان سے بات نہ کی۔ وہ حضرت کے بعد صرف 6 مہینے تو زندہ رہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی، ان کے خاندان حضرت علی نے ان کے خاوند حضرت علی نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا اور ابو بکر کو ان کی وفات کی خبر نہ دی، اور حضرت علی نے ان پر نماز پڑھی۔ اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھیں تو لوگ علی پر بہت توجہ رکھتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھیرے معلوم ہوتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ بخاری کتاب المغازی۔ اس روایت سے بھی اتنی جلد بیعت کرنا ثابت نہیں ہے۔ شیعہ محققین کی نزدیک مولا علی نے خلفاء کی آخری وقت تک بیعت نہیں کی۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد ہے حاشیہ صفحہ نمبر 166۔ حضرت ایمن کے بارے میں نبی کا یہ فرمان انسان العیون میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک نے فدق سیدہ کو اپنی حیات میں عطا فرمایا تھا۔ ملاحظہ کریں معارج النبوہ یا نابع المودہ، تفسیر در منصور 4، تفسیر مظہری 7۔ انسان العیون جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 533 اردو دارالاشاعت میں لکھا ہے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ عمر نے کہا کہ پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کے پھاڑ دی۔ سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا۔ ملاحظہ کریں بخاری 6، مسلم 5، تاریخ یعقوبی 2، وفاء الوفا 3۔ ان کتب میں مطالبہ فدق اور ابو بکر سے وفات تک سیدہ کی ناراضگی لکھی ہوئی ہے، اور سوائق المحرقہ وغیرہ میں طلبی گواہی اور سیدہ کا علی، ایمن اور حسن حسین کو پیش فرمانا اور خلفاء کا ان بزرگوں کی گواہیوں کو رد کرنا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 173 ہے۔ یہ بات کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ایک عجیب سی رام کہانی ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف معاذ اللہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ حدیث نہ تو نبی کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سنی، نہ مولا علی نے سنی، نہ حسنین نے سنی اور نہ ایمن نے سنی، نہ کسی المومنین بشمول حضرت عائشہ نے سنی، کیونکہ ان سب کی میراث کا مطالبہ کیا ہے، ان سب نے میراث کا مطالبہ کیا ہے۔ ملاحظہ کریں بخاری، مسلم، ابو داؤد، سوائق المحرقہ، ازالہ الخفا، مدارج النبوت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 174 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بتا دیا تھا کہ یہ امت تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گی، اس لیے آپ نے منافقین سے جنگ نہیں کی اور تلوار نہیں اٹھائی۔ نبی نے فرمایا، علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھ سے جو عہد لیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے بعد امت میرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 2۔ پھر فرمایا اے علی، میری امت میرے بعد تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گی۔ کنز الاعمال منقول از اثبات امامت۔ پھر کہا میں نے کہا میں انہیں اور جسے وہ اختیار کریں گے ترک کر دوں گا، خدا اور رسول اور دارالآخرت کو اختیار کروں گا، اور راہ خدا میں جس قدر مجھ پر مصائب و شدائد ڈھائے جائیں گے ان پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ فرمایا سچ کہتے ہو، واقعاً تم ایسا ہی کرو گے، بار الہ علی کو اس کی توفیق عطا فرما۔ کنز الاعمال منقول از اثبات امامت۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 191 ہے۔
یہ روایت کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، جو بھی میرا وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 6 اور 5۔ زکریا کی دعا۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ کہتے ہیں کہ سلیمان حضرت داؤد کی نبوت، آپ علیہ السلام کے ملک اور آپ کے علم کے وارث بنے۔ تفسیر در منصور۔ سورہ مریم کی آیت کی تفسیر میں در منصور میں یہ لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زکریا کی اولاد نہ تھی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب ہب لی من لدنک، اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے مال کا وارث بنے اور آل یعقوب سے نبوت کا وارث بنے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کا ریفرنس۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس تابوت میں انبیاء کی تصویریں تھیں اور یہ تابوت نسل در نسل آگے جاتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ لڑکیوں کو اس سے دینے کے لیے اللہ کا فرمان سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 11 تک ہے میں پڑھ لیا جائے، اور انہی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ نے ان کا تاریخ یعقوبی اور انسان العیون میں حضرت عائشہ کے دل میں علی علیہ السلام سے بغض بھی تھا۔ حضرت علی، طٰہٰ، حسین مصری اور طبقات ابن ابی سعد۔ اچھا عزیزان گرامی، یہاں یہ میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ 2 پیجز رائٹنگ میں مس ہیں، یعنی اگر صفحہ نمبر 353 کے حاشیے کو جب میں نے بیان کیا تو اس کے بعد صفحہ نمبر 356 آ گیا ڈائریکٹ، اور یہ یہاں پہ پرنٹنگ کی اس میں غلطی ہے۔ اس کے بعد بہرحال یہ 356 پیج معذرت پیج نمبر 356 ہے، اور اس میں حاشیہ صفحہ نمبر 249 یہاں پر ہے جو میں آپ کے لیے بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ مولا علی کی طرف تھیں آپ نے اپنا بیٹا بھی مولا علی کے ساتھ بھیجا تھا۔ حاشیہ صفحہ نمبر 282۔ معاویہ نے وحی کی کتابت نہیں کی، کچھ خطوط وغیرہ کی کتابت کی ہوگی لیکن وحی کی کتابت نہیں کی، چنانچہ مشکات باب اکمال فی اسماء الرجال میں لکھا ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے وحی کی کتابت بالکل نہیں کی۔ مدارج النبوت میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ ایک مشہور عالم دین ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی اپنی کتاب خانوادہ نبوی اور عہد بنی امیہ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی مشہور و مستند کتاب الاصابہ میں معاویہ کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ زید ابن ثابت وحی لکھتے تھے اور معاویہ حضور اور عربوں کے مابین امور کی کتابت کرتے تھے، یعنی حضور کے خطوط اور معاہدات لکھتے تھے، اور یہی بات ان سے قبل امام ذہبی نے معاویہ کے کافی طویل سوانحی خاکے میں لکھی ہے، اور اس کتابت کی بھی حقیقت انہوں نے اسی طرح بیان کی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 357 ہے، اور کتب صراحت یسیرہ یعنی بریکٹ میں ہے چند دفعہ ہی حضور کے لیے انہوں نے کتابت کی۔ خانوادہ نبی اور عہد بنی امیہ صفحہ نمبر 55۔ معاویہ اور اس کا باپ فتح مکہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے اور خود اور ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمین ہونے والوں میں سے ہیں اور مؤلفہ القلوب میں داخل تھے۔
مشکا، اس کے علاوہ مدارج النبوہ، منہاج السنہ، المعارف ابن قتیبہ، منقول از استخلاف یزید۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 284 ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، یعنی جو حدیث صفحہ نمبر 284 پہ بیان ہوئی تھی یہ اس کا حاشیہ ہے۔ پھر حاشیہ ہے پیج نمبر 286۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مولا علی نے جنگ صفین میں عمر ابن عاص پر حملہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی شرمگاہ کو کھول دیا۔ ریفرنس ہے مروج الذہب صفحہ نمبر 3۔ اس کے بعد ہے حاشیہ صفحہ نمبر 301۔ ناقصین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں بیعت کی اور بصرے میں جا کر توڑ دی۔ قاسطین سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں، اور مارقین سے مراد اصحاب نہروان ہیں۔ ان کے بارے میں نبی نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ ریفرنس دیلمی، تاریخ ابن عساکر، اسد الغابہ صفحہ نمبر 15، منقول آثار حج المطالب۔ پھر حاشیہ صفحہ نمبر 312 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے مفہوم اور مطلب پر لڑائی کریں گے۔ مسند احمد، اسی مفہوم کی حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، منقول از مناقب علی و حسنین و امہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، خصائص کبریٰ میں بھی یہ حدیث حاکم اور بہقی کے حوالے سے موجود ہے۔ حاشیہ صفحہ نمبر 318۔ حدیث تیر ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، منقول از مناقب علی و حسنین اور امہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ینابع المودہ میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث تیر کو 24 آدمیوں نے انس سے روایت کیا ہے، ان میں سعید ابن مسیب، صدی اور اسماعیل ہیں۔ ابن مغازی نے حدیث تیر کو 20 طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد حاشیہ صفحہ نمبر 319 ہے۔ خصائص کبریٰ میں احمد، ابو یعلا، بزار، حاکم، بہقی اور ابو نعیم کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے، اور نبی نے فرمایا تھا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کیا کرے گی جب حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ اس مقام پر پہنچی تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا مقام حواب پر، اور عائشہ کو نبی کی پیشن گوئی یاد آ گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، اور کہا کہ خدا کی قسم میں حواب والی عورتوں میں ہی ہوں، مجھے واپس لے چلو۔ پھر فرمایا لے چلو۔ اس وقت طلحہ و زبیر 50 آدمیوں کو لے کر حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے ان کے سامنے شہادت دی کہ حواب کا مقام نہیں ہے، اور جس نے آپ کو اطلاع دی ہے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ علامہ شیبی کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ پہلی جھوٹی شہادت ہے، ماخوذ از انسان العیون جلد نمبر 6۔ اور اس کے بعد بریکٹ میں محمد مہدی محسن صاحب کا نام تحریر ہے، اور اس طریقے سے اس کتاب کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ صفحہ نمبر 359 تھا، اور آخری جو صفحہ ہے وہ یادداشت کے طور پہ کچھ یہاں پہ یادداشتیں لکھنے کے لیے بس صرف یادداشت کی ہیڈنگ اور نیچے لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، یہ صفحہ چھوڑا گیا ہے، صفحہ نمبر 360 جو اس کتاب کا آخری صفحہ ہے، کہ جب اس کتاب کو لوگ پڑھیں تو اپنی کوئی یادداشتیں ہوں تو اس کو ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس خوبصورت کتاب احتجاج تبریسی کی والیوم 1 اور 2 کو مکمل کر سکیں، اور الحمدللہ آج یہ کتاب مکمل ہوئی اور ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج 11 مارچ سن 2023 ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے اور ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سب سے اور پروردگار عالم کے حضور معافی کی طلبگار ہوں، اور طلب کرتی ہوں پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔